السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجاح بنت حارث، یہ عورت اپنے زمانے کی مشہور کہنہ تھی، نہایت فصیح و بلیغ اور بلند حوصلہ عورت تھی۔ مسیلمہ کذاب کے دور میں اس عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتی تھی اور اس کا نام سجاح بنت حارث تھا۔ یہ عورت انتہائی حسین و جمیل، فریب کار اور ہوشیار تھی۔ لوگ اس کے حسن خطابت کے بھی دیوانے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ناہنجاروں کا ایک گروہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ مذہباً عیسائی تھی۔ سجاح کو اپنی فطرت اور باکمال خوبیوں پر بہت ناز تھا۔ ایک دن اس نے سوچا، مسیلمہ کذاب جیسا 100 سالہ بوڑھا نبوت کا دعویٰ کر کے با اقتدار بن گیا ہے تو مجھے بھی اپنی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جیسے ہی اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سنی تو دعویٰ نبوت کر دیا۔ چونکہ جناتی طاقت اور تحریر و تقریر کے فن پر اس کو عبور حاصل تھا، لہٰذا اس نے بہت جلد بنی تغلب اور بنی تمیم کے بڑے بڑے سرداروں کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ مالک بن حبیرہ، حنف بن قیس اور حارث بن بدر جیسے سردار بھی سجاح کے سحر بیانی سے مرعوب ہو کر مرتد ہو گئے۔ جب سجاح کی طاقت بڑھ گئی تو اس نے ایک رات اپنے معتقدین سرداروں کو بلا کر یمن پر حملہ کی تیاری کا حکم دیا۔ جب سجاح کا لشکر یمن کی طرف روانہ ہوا، جہاں مسیلمہ کذاب پہلے ہی سے اپنی جھوٹی نبوت کی دکان کھولے بیٹھا تھا، تو اسی دوران حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر سجاح بنت حارث کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دیا۔ لشکر اسلام کچھ فاصلے آگے بڑھا تھا کہ معلوم ہوا کہ نبوت کے دو جھوٹے دعوے دار کے درمیان تصادم ہونے جا رہا ہے، تو لشکر اسلام وہیں رک گیا۔ ادھر مسیلمہ کذاب کو جب سجاح کے حملے کی خبر ملی تو وہ سخت پریشان ہوا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ سجاح بہت ہوشیار اور حوصلہ مند عورت ہے۔ اس لیے اس نے کمال مکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتہائی قیمتی تحائف کے ساتھ راستے میں ہی سجاح بنت حارث سے ملاقات کی اور اسے اپنے جال میں پھانس لیا، اور دونوں نے 3 دن تک مسیلمہ کذاب کے خیمے میں اپنی اپنی نبوت پر بحث و مباحثہ کے دوران داد و عیش کے دور گزارنے کے بعد نکاح کر لیا۔ جب 3 روز بعد سجاح نے اپنے معتقدین کو مسیلمہ کذاب کے نبی برحق ہونے اور نکاح کی خبر سنائی تو بڑے بڑے سردار اس سے ناراض ہو کر الگ ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سجاح بنت حارث اکیلی رہ گئی اور خاموشی سے اپنا ننھیالی قبیلہ بنو تغلب میں زندگی گزارنا شروع کر دی۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 1 سال قحط پڑا تو انہوں نے بنی تغلب کو بصرہ میں آباد کر دیا۔ سجاح بنت حارث بھی ان کے ساتھ یہاں آباد ہو گئی اور توبہ استغفار کر کے دوبارہ مسلمان ہو گئیں اور انتہائی دینداری، پرہیزگاری اور ایمانی کیفیت میں ان کا انتقال ہوا۔ بصرہ کے حاکم اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمرہ بنت جندب رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔